پاکستان کی کیونکہ اسٹرینتھ ایگریکلچر ہے، آئندہ مستقبل پاکستان کا فوڈ سٹارویشن سے بچنا اور پوری دنیا کو خوراک کی مختلف چیزیں پرووائڈ کرنا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو مسلسل قائم دائم رکھیں، لیکن اپنے آپ اور اپنے سسٹمز کے اندر بھی بہتری لے کے آئیں۔ ہم اس وقت بدقسمتی سے انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے اتنی پریپیئرڈ نہیں ہیں جو ہمارا پوٹینشل ہے۔ اگر ہم اپنی سٹینڈرڈائزیشن کی طرف جائیں گے، اگر ہم بہتر سٹینڈرڈز اور گلوبل سٹینڈرڈز کو اڈاپٹ کریں گے، ہر ذمہ دار اڈاپٹ کرے گا، اور اگر اس کی ٹریسیبلٹی پروڈکٹس کی ہوگی کہ یہ کس دن بیج اگایا گیا، کیا کیا کھادیں دی گئیں، اس کے اندر جو پیسٹیسائڈز اور جو زہریلا مادہ ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق کم ہے کہ زیادہ ہے، اس کی ٹریسیبلٹی ہوگی تو ہمارے پروڈکٹس کو پوری دنیا میں اور بھی ایکسیپٹیبلٹی ملے گی۔ الحمدللہ یہ ایک اچھا سٹارٹ ہے جو پچھلے 3-4 سال سے شروع کیا گیا تھا، اور اس کا آئندہ اس کی انشاءاللہ کنٹینیوٹی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اسی قسم کی جگہ کے اندر آپ کی رونق 10-20 گنا زیادہ ہو سکتی ہے اگر ہمارے پاس انٹرنیشنل مارکیٹس کی ایکسیپٹیبلٹی کے جو پروڈکٹس ہیں وہ اگر ہمارے جو سٹینڈرڈائزیشن ہے، جو گلوبل گیپ کے پروگرامز اس محکمے نے پہلے بھی لانچ کیے تھے، اس کے اندر مزید انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے پروڈکٹس انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں۔ آج کل خوراک کی پوری دنیا میں باقاعدہ کمی ہے۔ فوڈ سٹارویشن اور گلوبل فوڈ انفلیشن جو ہے وہ پوری دنیا کو اس وقت ایک بیماری کی طرح بالکل اپنی گرفت میں لے چکی ہوئی ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جیسے ادارے بھی آج دنیا کے اندر خوراک کی فری موومنٹ کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ یوکرین کی ایک جنگ نے پوری دنیا کی گندم اور مکئی کی پروڈکٹس کی اویلیبلٹی کو بہت کم کر دی ہے، جس کی وجہ سے گندم اور مکئی کی قیمتیں اوپر گئی ہیں، جس کی وجہ سے غریب لوگوں تک اس بیسک فوڈ آئٹم کی رسائی بھی کم ہے۔ تو انٹرنیشنل پولیٹیکل سین کے اوپر بھی ہم ارج کرتے ہیں آرگنائزیشنز کو اور مختلف ممالک کو کہ خوراک کی فری آمد و رفت کے اوپر ہمیں ایک پوری دنیا کو ایک فری اپرچونٹی ملنی چاہیے، اور پاکستان کو ہالینڈ کا ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اتنا سا ملک ہے پوری دنیا کو خوراک دے رہا ہے، ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہیں لیکن ہم زیادہ پانی سے کم خوراک اگا رہے ہیں، ہمارے پانی کی کمی آ رہی ہے۔ تو ہمارے ریسرچ کے اداروں کو اور ایگریکلچر کے محکموں کو مل کے مارکیٹ ڈریون پالیسیز کی طرف بھی بہت غور کرنا ہوگا، اور اگلے 5 سال کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت اسی پراپر سائنٹیفک مینز کے اوپر ان چیزوں کو آگے لے کے جائے گی۔ شکریہ۔ بس سوال دینے پاکستان پولیٹیکل پرابلم کی وجہ سے اور جو پانی کے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ 23 ملکوں میں شامل ہے جہاں خوراک کا ایشو آنے والا ہے، باقاعدہ اس کا پاکستان خوراک کا ایشو آ چکا ہوا ہے۔ پاکستان کی بہت ساری پاپولیشن، پاکستان کی بہت ساری آبادی اس وقت جو ہے وہ افورڈیبل نہ ہونے کی وجہ سے کم خوراک لے رہی ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں جو غریب کی طبقہ ہے اس کے اندر خوراک کی باقاعدہ کمی ہے، جس کی وجہ سے میل نیوٹریشن پورے پنجاب کو اور پورے پاکستان کو پلیگ کر رہی ہے اس وقت، اور ہمیں میل نیوٹریشن کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے۔ شکریہ۔